جس نے تمام عالم کو روشن اور منور کیا، جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق دلوائے، ورنہ اس شخصیت کی پیدائش سے پہلے یہ ساری دنیا تاریکیوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہ تھے، اونچ نیچ کا معاملہ تھا۔ لوگ جو تھوڑے اونچے ہوتے تھے مال و دولت کے اعتبار سے، حسب اور نسب کے اعتبار سے، وہ نیچے والوں پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ خصوصاً عورتوں کے لیے کوئی معاشرے میں کوئی مرتبہ، کوئی عزت، کوئی اہمیت تو تھی ہی نہ۔ ظلم و ستم کا دورہ تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ غرض کے زندگی کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا ایک عام سی بات تھی، شراب نوشی کا عام رواج تھا۔ غرض کے یہ کہہ لیا جائے کہ انسان اپنے معبود حقیقی اور خالق حقیقی سے انتہائی دور تھا۔ آخر انہیں پیدا کس نے کیا اور کس مقصد کے پیش نظر کیا؟ اس مقصد کو وہ بھول چکے تھے۔ زندگی کو شراب نوشی میں اور شباب و کباب کی مستی میں گزارنا ان کا ترہ امتیاز تھا۔ غرض کہ یہ دنیا اس شخصیت کی پیدائش سے پہلے مکمل طور پہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں صحیح راستہ ملتا نہیں تھا، انہیں صحیح راستے کا انتخاب کا طریقہ پتہ نہ تھا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کس راستے کو اختیار کر کے اللہ سے، خالق حقیقی سے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، ان سے جا ملے۔ پھر اللہ رب العزت کو اس بھٹکے ہوئے لوگوں پر اور اپنے ان بندوں کے اوپر رحم آیا، اور اللہ نے پھر اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ان گمراہوں کو راستہ دکھا سکے، تاکہ جو بے سکونی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا نسخہ عنایت فرمائے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ نے قدم رکھا تو یہ سارا عالم جگمگانے لگا، اور اس عالم کے اندر ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ اور پھر دنیا نے وہ تماشا دیکھا کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد سارے لوگ دھیرے دھیرے آپ کی طرف بڑھتے رہے، اور پھر دنیا نے وہ بھی دیکھا کہ وہ حضرات صحابہ کرام جو آپ کی تخلیق سے پہلے، جو آپ کی پیدائش سے پہلے، جو آپ کی بعثت سے پہلے تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے، جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، وحشی بن کر زندگی گزار رہے تھے، انہیں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ایمان لانے سے پہلے انہیں کچھ پتا نہ تھا، یہی حضرت عمر فاروق ہے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما تو خود حضرت عمر فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں، کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ جب پہاڑ کے کنارے پہ دامن پہ پہنچے تو اپنے آپ کو خطاب کیا، قف یا ابن الخطاب، تھوڑی دیر رک جا یہاں پہ اے خطاب کے بیٹے۔ پھر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں، اے خطاب کے بیٹے، تو وہی ہے نا جو اسلام لانے سے پہلے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اور ان اونٹوں کے پیشاب سے تمہارے پیر تر ہوتے تھے۔ تمہارا باپ بھی بولتا تھا کہ عمر تم زندگی میں کیا کرو گے، تمہیں تو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تم
तुम ऊंट या बकरियां जो अपने साथ लेकर जाते हो, भूख और प्यास की हालत में ही वापस लेके आते हो, आगे चलकर क्या करोगे? हजरत उमर फारूक फिर कहते हैं कि आज तू वही है ना जो अमीरुल मोमिनीन बना हुआ है, जिनकी हुकूमत तकरीबन आधी दुनिया पे है, आधी दुनिया पे है। एक अकेले हाकिम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सहाबा में आधी दुनिया पे हुकूमत की है। आज तक इतनी बड़ी हुकूमत किसी को न मिली। तकरीबन 22 लाख मुरब्बा जमीन पर हजरत की हुकूमत थी। फरमाते हैं कि उमर तू वही है ना, आखिर तुझे ये इज्जत कहां से मिली? आखिर तू यहाँ इतने ऊंचे मकाम पर कैसे जा पहुंचे हो? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम्हें नबी की सोहबत मिली। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली है। तुम हजरत की सोहबत में रहकर तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका मिला है। फिर वो शैतान भी तुमसे थर्राने लगा, फिर दुश्मनाने इस्लाम भी तुम्हारे नाम से कांपने लगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हजरात सहाबा आपकी बासत से पहले बिल्कुल मिट्टी थे, जिनकी कोई कीमत न थी, कोयला थे बिल्कुल। लेकिन जब आप तशरीफ लाए तो आपकी सोहबत ने इन्हें सोना बना दिया। वो सोना बना दिया जिसे रहती दुनिया याद करेगी। उमर फारूक का नाम जरूर लेगी, अबू बकर सिद्दीक का नाम जरूर लेगी, उस्मान गनी का नाम लेगी, अली का नाम लेगी, सारे सहाबाए किराम का नाम ये दुनिया जरूर लेगी। किसकी सोहबत थी? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत थी। आज हमें ये तो पता होता है कि इसी महीने में, इसी मुबारक महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और इसी वजह से हम मुख्तलिफ जलसे जुलूस करते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं। गर्ज के इस महीने को गहमी माहौल में हम पार करते हैं, अंजाम देते हैं। इस महीने के तमाम अमाल को हम ये समझते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई प्रोग्राम नहीं कराएंगे, जलसे जुलूस नहीं कराएंगे, उस वक्त तक आपकी मोहब्बत का हक अदा ना हो सकेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बताया जाए कि हजरत सहाबाए किराम से बड़ा आशिक कोई नहीं है, कोई नहीं। हम और आप लाख दावा करें कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा प्यार है, लेकिन हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क हजरत सहाबा के इश्क से आगे नहीं जा सकता है। अरे यही तो वो हजरत सहाबा इकराम थे जिनके बारे में लिखा है कि आपका लुआबे मुबारक भी ये हजरत सहाबा जमीन पे गिरने न देते थे। यही वो हजरत सहाबा इकराम थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाया करते थे तो वजू के इस्तेमाल शुदा पानी को जमीन पर गिरने न देते थे, बल्कि हाथों हाथ लेकर अपने चेहरे पे तबर्रुक के तौर पे मल लिया करते थे। यही वो हजरत सहाबाए किराम थे जिनके दिल में आपकी इस कदर आजमत थी, इस कदर मोहब्बत थी कि सारी दुनिया मिल करके भी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जंगे उहद के अंदर जब कुफ्फार की तरफ से मुसलसल तीर बरसाए जा रहे थे और उन काफिरों का मकसद आपको खत्म करना था और वो लोग मुसलसल तीरों के बौछार किए हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, यही वो हजरत अबू दुजाना है। जरा अंदाजा लगाइएगा कि मोहब्बत के आलम में अजमत को उन्होंने तर्क नहीं किया है। आपकी मोहब्बत और अजमत हजरत सहाबाए किराम के दिल में बिल्कुल एक साथ जमा थी। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं, बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पुश्त नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं कि आप सल्लल्लाहु, क्या आलम था वो? तो जंगो जिदाल का आलम था, वो तो तीर के बौछार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने का मौका था। अगर उस मौके पर अगर आपकी तरफ पुश्त हो भी जाए तो क्या हरज है,
لیکن اس عالم میں بھی حضرت ابو دجانہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں اپنی پیٹھ کر لوں. چنانچہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور پشت ان کافروں کی طرف کر دیتے ہیں. تیر مسلسل حضرت ابو دجانہ کی پشت پر لگ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے پسند نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر دیں. محبت کے عالم میں انہوں نے عظمت کو ترک نہیں کیا. یہ تو ایک دو مثال ہے، ورنہ تمام حضرات صحابہ کرام تو وہ تھے. کسی صحابی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کسی کو بھی اگر آپ یہ حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم میں سے کوئی اپنے انجام کو نہ دیکھے گا کہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد واپسی ہوگی بھی یا نہیں، زندگی ملے گی بھی یا نہیں. کوئی یہ نہ سوچے گا. ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤ یا آگ میں اپنے آپ کو ڈال دو، ہر کوئی رک کر سوچے گا کہ انجام کیا ہونا ہے، زندگی دوبارہ ملے گی یا نہ ملے گی. لیکن وہ حضرات صحابہ کرام، انہوں نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہمارے لیے سب سے مقدم ہے. اگر آپ حکم دے دیں تو ہم اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیں گے، چھلانگ لگا دیں گے. ہم میں سے کوئی ایک صحابی بھی پیچھے نہ ہٹے گا. ایسے تھوڑے کہا گیا الصحابی کلہم کالنجوم، تمام صحابہ کرام ستارے کے مانند ہیں. آپ کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو روشن کیا ہے، اپنے آپ کو منور کیا ہے. آپ کی صحبت نے انہیں سونا بنایا ہے، نسخہ کیمیا بنا دیا ہے. یہ جہاں گئے چمک گئے اور انہوں نے سارے عالم کو اپنی روشنی سے منور کیا. ماہ ربیع الاول کا تقاضا صرف ان جلسے جلوس کو کر کے، مختلف پروگرام کو کر کے، آپ کے نام پر مختلف چیزوں کو انجام دے کر ہم آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کا حق ادا کریں تو ایک کام تو کرنا پڑے گا. کیسے ہم ادا کریں گے؟ قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں. قرآن کئی جگہ نقل کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. ہم آپ کی زندگی کو فالو کریں گے، آپ کی سنتوں کو اختیار کریں گے تو ہی ہم حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. تمام زندگی کے تمام رخ کا بیان آپ کی سیرت کے اندر ہے. نبوت ملنے کے بعد کل 23 سالہ عرصہ، جو کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہے، اس عرصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کے اندر انقلاب برپا کیا. آپ کی زندگی کو اپنے لیے قابل نمونہ بنانا ہوگا. اگر آپ